ہمیں آگے دیکھنا پڑے گا کہ ہم عزاداری کی حقیقت تک پہنچ بھی پائے ہیں یا نہیں. کیا واقعہ ہمارا فرش اعضا وہ فرش اعضا ہے جس کے اوپر ہم سکون سے آ کے دعوے کے ساتھ آ کے کہہ سکیں کہ یہ وہ فرش ہے کہ جس کے اوپر ہمارا امام تشریف لاتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ فرش اعضا کے اوپر وقت کا امام آئے اور اس فرش اعضا پہ آنے والا جوان بغیر سدھرے چلا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ امام اصلی وارث ہیں اس وقت عزاداری کے. صحیح. اگر ہم ابھی پرسہ دینا چاہیں تو کسے پرسہ دیں گے؟ امام آخر کو. زندہ امام کو ہی تو پرسہ بے دیں گے. شک. مولا آپ کو آپ عزت کا پرسہ. تو اگر ہم امام کو پرسہ دینا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پہلے امام کو بلانا پڑے گا یا جانا پڑے گا؟ پتہ نہیں امام کہاں ہے. بلانا بہتر ہے. اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہم بلائیں گے تو ہماری نہیں آواز پہ امام لبیک کہہ کے آئیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں شرائط کو مہیا کرنا پڑے گا. ہمیں ریاکاری کو عزاداری سے نکالنا پڑے گا. دکھاوا نہیں. ہمیں اسراف کو عزاداری سے نکالنا پڑے گا. ہمیں حرام کو عزاداری سے نکالنا پڑے گا. ہمیں جذبات کو عزاداری سے نکالنا پڑے گا. ہمیں خواہشات نفس کو عزاداری سے نکالنا پڑے گا. ہمیں نماز کو عزاداری سے نہیں ٹکرانا پڑے گا. ہمیں عبادتوں کو عزاداری سے نہیں ٹکرانا پڑے گا. جب اس طرح سے ہماری عزاداری ہوگی اور اس طرح سے ہمارا فرش اعضا بچے گا تو آنے والا آئے گا، بے شک آئے گا. کمپٹیشن کی جگہ نہیں آئیں گے. عزاداری کمپٹیشن کی جگہ نہیں. عزاداری صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم پہ لڑائی نہیں ہوتی ہے. صراط مستقیم پہ پوری کائنات چلتی ہے، ایک آدمی دوسرے سے نہیں ٹکراتا ہے. یعنی جہاں ہو رہا ہے وہ صراط مستقیم سے پھر ہٹ گیا. ہٹ گیا ہے 100% بالکل روشن.